اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علیہ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی محفل جناب محترم رانا ندیم صاحب کے اہل گھرانہ کو، مرکز نمبر 2 کے ممبران کو اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنگرام قدر، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے آج ہمیں اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت گرامی قدر، یہ محفل آقا کی محفل ہے، یہ محفل لجپال کی محفل ہے، یہ محفل سونے کی محفل ہے۔ اس محفل میں نور بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے، گداز بھی ہے، بلکہ یوں کہیے اس محفل میں اللہ کے نور کا جمال بھی ہے۔ حضرت گرامی قدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل سجی ہو اور اس میں حاضر در رسول کے سائل ہوں، عشق رسول میں گھائل ہوں، میلاد منانے کے قائل ہوں، تو نور کی برسات ہوتی ہے، رحمتوں کی بارات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے، دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اس محفل میں تشریف فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے سرکار کی محفل میں آنے والے۔ حضرت گرامی قدر، محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا، بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کو سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم۔ حضرت گرامی قدر، جیسا کہ ابھی میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ پاک میرا پڑھنا آپ تمام سماعت کرنے والے ناظرین کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ حضرت گرامی قدر، علم کے حوالے سے بات کروں گا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کوئی بھی قرآن پاک پڑھتا ہے اسے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی تفسیر اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اس لیے سائنسدان کہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس ہے، عالم کہتے ہیں قرآن میں علم ہے، مفکر کہتے ہیں قرآن میں دعوت فکر ہے، زاہدین قرآن سے زہد کا سبق حاصل کرتے ہیں، صوفیہ قرآن سے تصوف کا سبق حاصل کرتے ہیں، عارفین قرآن سے معرفت حاصل کرتے ہیں، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، عاشق کہتے ہیں قرآن کتاب عشق ہے، طبیب کہتے ہیں قرآن میں علاج ہے، حکیم کہتے ہیں ارے قرآن تو حکمت سے بھرا پڑا ہے، اور مومنین نے کہا کہ قرآن ہی اصل ایمان ہے۔ حضرت گرامی قدر، گھر والوں کا ماحول دیکھتے ہوئے جو چند دوست ہمارے اس محفل میں پنڈال میں بیٹھے ہیں، مجھے ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ آج کی محفل بھی اپنے عروج پر جائے گی۔ بے شک آپ چند لوگ ہیں، لیکن آپ حضرات کا ذوق میرے نزدیک آج بھی قابل داد ہے، کیونکہ آج سرور کائنات کا میلاد ہے۔ ہمارے لبوں پر آقا دو عالم سے فریاد وجہ امداد ہے، چنانچہ میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمدیہ میں بطور ہدیہ درود پاک پیش کریں کہ اس درود کی قبولیت سے آقا کا اس محفل میں ورود ہو جائے۔ تو با آواز بلند پڑھ لیجئے گا،
लीजिएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नूरुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या शफीउल मुज़निबीन। हज़रत ग्रामी कदर हमारे आका मौलाई ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आशिक के दुरूद को समात फरमाते हैं। अगर कोई शख्स बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ता है तो आप उसकी आवाज़ भी सुनते हैं, और अगर कोई शख्स बशर्ते मोहब्बत आहिस्ता आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी आवाज़ भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाते हैं। तो फिर क्यों ना कहें कि दूरो नज़दीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक से अरे सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम, अरबों सलाम, अज़मत व नबी की बारगाह में बार बार सलाम। तो चलिए ज़ानग्रामी कदर अब मैं आपके सामने एक नन्ना सनाखा पेश करूँगा। नहायत ही खूबसूरत आवाज़ भी है और माशाल्लाह आला अंदाज़ भी इनका होता है। मैं दावत दूँगा जनाब मोहतरम मोहम्मद रेहान कल्बी साहब को कि आइए आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नाते मकबूल पेश करके हमारे कल्ब को उनकी मोहब्बत से रोशन फरमाएं। जनाब मोहतरम मोहम्मद रेहान कल्बी साहब सल्लल्लाहु अलैहि या
चल बोलियो चलियो तेरे ये जितने सारे यारे चल बोलियो चलियो तेरे जितने सारे हज़रत गमी कदर ये थे मोहतरम मोहम्मद रेहान कल्बी साहब जो बहुत आला कलाम पढ़ रहे थे। दुआ है कि अल्लाह पाक इनका पढ़ना हम सब का सुनना समझना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। खुश नसीब हैं जनाब मोहतरम हमारे राना नदीम साहब के जिन्होंने अपने घर में सरकार के मिलाद की महफिल सजाई, अल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजाई। हजूर फरमाते हैं कि जिन घरों में मेरा ज़िक्र हो और मेरे रब का ज़िक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमतें उतरती रहती हैं, अल्लाह की बरकतों का नज़ुल होता रहता है। खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी और इन्होंने आज ये सेटअप लगवा कर महफिल मिलाद का इनेकाद किया। अल्लाह पाक इनकी इस कोशिश को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। हज़रत गमी कदर हजूर की बात होती है तो हमारे मोहल्लों में बहार आ जाती है। जहाँ बात समय लगे सुभान अल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बरकत हासिल होगी। अर्श मौला पे किताब है लोहे महफूज, जिसके अंदर हमारे अमाल लिखे जाते हैं। हम जो करते हैं सब उसके अंदर तहरीर होता है। अच्छा करते हैं वो भी लिखा जाता है, बुरा करते हैं वो भी वहाँ लिखा जाता है। लेकिन आज तो महफिल सरकार की सजी हुई है, रब की महफिल सजी हुई है। और अगर मैं आका की शान बुलंद करूं, आका की शान में सिफ्त करूं, उनकी तारीफ करूं, तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि कहने वाला नबी की अजमत को बुलंद कर रहा था और सुनने वाला समझ कर सुभान अल्लाह कह रहा था। तो अगर तो आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाए, एक तो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं यहाँ पर कैमरे के ज़रिए और इसको लोगों को दिखाएंगे,
لیکن ایک ریکارڈنگ ایسی ہو رہی ہے جو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. یہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو جائے گی, ضائع ہو سکتی ہے پر وہ ضائع نہیں ہوگی, وہ محفوظ ہو جائے گی. تو میرے خیال سے اس سے بہتر عمل کوئی نہیں کہ آپ رب کی عظمت کو بیان کرو, کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر, ہمارے محلوں میں بہار آ جائے کب؟ جب میرے آقا کی بات ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں بہار آ جاتی ہے, ہمارے ذہنوں میں بہار آ جاتی ہے, ہمارے شعور میں بہار آ جاتی ہے, ہمارے شہروں میں بہار آ جاتی ہے, ہماری گلیوں میں بہار آ جاتی ہے. آقا دو عالم کا نام بہار عطا کرتا ہے. محمد یا محمد جد پکاراں میرے گلشن دے وچ آن بہاراں. حضرت گرامی قدر, اگر نظر رحمت کی بات کروں, آقا دو عالم نور مجسم تاجدار بطحہ کی ذات اقدس حاجت روا ہے. آقا کی ذات مبارک مشکل کشا ہے. حضور کی ذات اطہر دافع بلا ہے. آقا نے جس پر بھی نظر عطا فرمائی اس کے نصیب بدل گئے, اس کے دکھ مٹ گئے, اس کے سر کے اوپر چھائی ہوئی ظلمت کافور ہو گئی. ارے اس کی شام نور علی نور ہو گئی. اس بے چین کو چین مل گیا, اس بے سہارے کو سہارا مل گیا. جس پہ لطف و کرم ہوا اس کا سویا ہوا بھاگ بیدار ہو گیا. قرآن حضور کی عطا کی بات کرتا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ تمام جہانوں پر رحمت فرمانے والے ہیں, آپ تمام جہانوں پر کرم فرمانے والے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تکالیف کو دور فرمانے والے ہیں, آپ مسلمانوں پر رحمت فرمانے والے ہیں. زنگرم قدر آقا تو ہمارے لیے سراپائے رحمت ہیں, آپ ہم پر کرم فرمانے والے ہیں, گرے ہوئوں کو اٹھانے والے ہیں. حضرت سیدی علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, سمجھ لگے تو کیا دینا سبحان اللہ, کملی والے میں قربان تیری شان پر. کیا کہتے ہیں؟ کملی والے میں قربان تیری شان پر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے, ٹھوکریں کھا کر گرنا میرا کام ہے, پر ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. زنگاہ میں قدر میں بات کر رہا ہوں, آقا ہی ہیں جو گرے ہوئوں کو اٹھا لیتے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میری قسمت حسین کس قدر ہے, ان کو ہر لمحہ میری خبر ہے. کھا کے ٹھوک کر تھا جب گر گیا میں, مجھ کو سرکار آئے اٹھانے, ہر قدم پہ اٹھانا یا رسول اللہ تیرا کام ہے. تو چلیے میں ایک اور وطن عزیز کی بڑی مشہور آواز سلسلہ روح قلبی کے سجادہ نشی محترم سید اسد علی قلبی صاحب سے گزارش کروں گا. آقا لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن فرمائیں. جناب محترم سید اسد علی قلبی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حاضر محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے در تباہ کا نذرانہ پیش کرنے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ادب تو یہ ہے, ادب تو یہ ہے کہ جگہ میرے آقا کا نام آ جائے, سب زبانوں پہ درود و سلام آ جائے. باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک کلام کی فرمائش ہے, بہت ہی پیارا اور خوبصورت, میری پہچان کا کلام. سماعت فرمائیے. تو شاہ ہوگا تو جانے جانا, تو شاہ ہوگا تو جانے جانا, تو شاہ ہوگا تو جانے جانا. چہرہ
نو خود آپ بھی بک جاندی مل لیں مل یوسف نو خود آپ بھی بک جاندی اکھیاں دے وشک لیندی ٹھڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا نے تک لیندی زلیخا نے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا حبیب میرے حبیب مڑوڑیا زلفاں الف حبیب میرے حبیب الف حبیب میرے 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 مڑوڑیا زلفاں پھر جاندہ کعبہ پھر جاندہ کعبہ جت یار نے موڑیا زلفاں نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے آباد آگتی گئے میرے مطابر پی گئے بس یار خونا بھی گئے لیکن تو جینے کی گلی تو شاہ ہوگا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اسی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیرو محمد دین کہتے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو بھی سایم
حضرت گرامی قدر یہ تھے سید زادے محترم سید اسد علی قلبی صاحب. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سبھی کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضور کی محفل میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ کا کرم ہو رہا ہے. اور اعزاز کی بات یہ کہ ندیم بھائی نے اپنے گھر میں آج ان نسبتی لوگوں کو بلایا ہے جو نسبت داتا گنج بخش علیہ جوی رکھتے ہیں, جو نسبت بابا فرید الدین گنشک رکھتے ہیں, جو نسبت بری امام سرکار رکھتے ہیں, جو نسبت پیر کرما والے سرکار اگاڑی رکھتے ہیں, جو نسبت سیدنا غوث پاک رکھتے ہیں, جو نسبت مولا علی رکھتے ہیں, جو نسبت محمد مصطفیٰ رکھتے ہیں, جو نسبت وہ رب رکھتے ہیں جو لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دیتا ہے. یہ سلسلہ روح قلبی نو طاقتی سلسلہ ہے. جن ہستیوں کا میں نے نام لیا یہ اس کا خاص حصہ ہیں. محبت ہم سبھی سے کرتے ہیں لیکن خاص طور پر ہم ان کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں. جن ہستیوں کا میں نے نام لیا کوئی ایسا بندہ محفل میں شامل نہیں اور نہ ہی سننے والوں میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو ان بزرگوں کو مانتا نہ ہو. حضرت گرامی قدر محفل پاک الحمدللہ اپنے عروج پر جا رہی ہے اور سب کی زبانوں پر صلی اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں. آقا کے میلاد پر خوشی کا سما ہے. ہر طرف ایک پرمسرت کیف چھایا ہوا ہے اور اہل اسٹیج پہ بھی جس طرح بار بار دوست حضرات ایک ایک کر کے اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اور نعتیں سن کر خوش بھی ہو رہے ہیں اور ثنا خوان رسول کو صدائے سبحان اللہ سے نواز رہے ہیں. در حقیقت یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے غلاموں کی نیکیوں کو بڑھا دوں. حضرت گرامی قدر اللہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو مٹا دوں. اللہ چاہتا ہے میں ان کی تکالیف ان سے دور کر دوں. اللہ چاہتا ہے میں ان کی مصیبتیں ان سے رفع کر دوں. تو اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے محبوب کی ہم نے محفل سجا لی. حضرت گرامی قدر محفل نعت سجانا اپنے بس کی بات نہیں بلکہ یہ وہ عظیم فعل ہے, یہ وہ عظیم کام ہے جو خالق کائنات کے امر سے ہوتا ہے. حضرت علامہ صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نوسی منظور کہ آج بخش دیا میں, اللہ نوسی منظور کہ آج بخش دیا میں صدیہ گناہ گارانو آج محفل دے بہانے. حضور کے میلاد کی محفل ہو, شان و رسالت کی محفل ہو, عظمت مصطفیٰ کے پرچار کی محفل ہو, ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو, یہ محفل تمام محافل میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. حضرت گرامی قدر چلیے اب میں آپ کے سامنے ایک منفرد انداز کا نعت خوان پیش کرتا ہوں جن کے انداز میں وجاہت ہے, جس کی آواز میں ملاحت ہے, جس کے ترنم میں صباحت ہے, جس کی آواز کی بلندی میں کرامت ہے, جس کے پڑھنے میں صداقت ہے, جس کے کلام میں لیاقت ہے. اور نام کے لحاظ سے محمد منظور احمد قلبی صاحب ہیں. نہایت مشفق و شفیق شخصیت جناب محترم منظور احمد قلبی صاحب سے گزارش کروں گا آقا لجپال کی بارگاہ میں ایک نعت پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کے نور سے روشن فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کریے اس یقین سے, اس محبت کے ساتھ پڑھیے کہ ہم پڑھتے ہیں میرے آقا لجپال سنتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول کوئی چیز نہیں کہ جڑی وہ نہ جانتے ہوں, کیونکہ سارے حال بھی جانتے ہیں, سارے دل اندر چل رہے وہ بھی جانتے ہیں, جو اسی سوچنے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, تو پھر اسی کیوں نہ کہیے پتہ آپ نو
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پنجابی کلام بہت مشہور زمانہ کلام۔ اللہ اپنے محبوب نے فرمائے گا سونے اثر تے اٹھا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنے محبوب نے فرمائے گا سونے اثر تے اٹھا، ایک باری دو باری تین باری، تے رب فرمائے گا سونیا مک دکھلا تے امت چھڑا، مک دکھلا تے امت چھڑا، تے کی فرما دینے شاید حالا پیا کوئے یار اللہ پیا کوئے یار اج تے تو نہیں نکاری تو سجدیو سر چک لے سنیا تو سجدیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیو سر چک لے سنیا تو سجدیو سر چک لے ہاری کوئی تینو لبدا پیدا سب نو تیریاں لوڑا ہاری کوئی آپ دا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منا میں تیرا واسطہ عربیا جے منا میں تیرا واسطہ لوکی کہنی گے جاری تو سجدیو سر چک لے سونیا تو سجدیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیو سر چک لے مزان دا دن ہوئے گا تکری تو جتنے ساڑے گناہ تو لے جان گے تے اللہ اپنے محبوب نے کی فرمائے گا سماعت کرو اج میزان تے آپ کھلو جا کہندا یار نو اللہ جس دا چاویں پارا کر دے تو نیکیاں والا پلہ تو نیکیاں والا پلہ تو مرضیاں کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا پلہ ہولا رکھیا بھاری تو سجدیو سر چک لے چک لے تو سجدیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدیو سر چک لے کل بھی حاکم تو سے سونا اج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے تو ورنی سی اج بھی قاسم تو اج بھی قاسم تو او نوری نوری چہرے والیا سونیا او نوری نوری چہرے والیا بس دید کرا ایک باری تو سجدیو سر چک لے چک لے تو سجدیو سر چک لے جا بخشی امت ساری
او سجدے او سر چک لے سبحان اللہ تو سجدے ہوں سر چک لے. آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا ہے حضور کے صدقے سے عطا ہوا ہے. اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا تو میرے حضور فرمانے لگے اے جابر جب یہ زمین نہ تھی جب آسمان نہ تھا جب ہوائیں نہ تھیں جب چاند سوئی نہ تھا جب ستارے نہ تھے جب جنات نہ تھے جب فرشتے نہ تھے جب کچھ بھی نہ تھا اللہ نے اپنے نور سے مجھے بنایا. صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا تو پھر باقی نظام کیسے بنایا؟ حضور فرمانے لگے جابر جب اللہ نے میرے نور کو بنایا اپنے نور سے میرے نور کو بنایا تو اللہ نے میرے نور کو پکڑ کر اس میں 4 اور نور پیدا کر دیا. ایک نور سے میرے اللہ نے قلم بنائی, ایک نور سے میرے اللہ نے کتاب روشن لوح محفوظ بنائی, ایک نور سے اللہ نے عرش کھڑا کیا اور چوتھا نور میرا پکڑ کر میرے رب نے پھر 4 نور پیدا کر دیا. اور اللہ نور سے نور جدا کرتے 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 سارے کا سارا نظام بنا ڈالا. حضرت گرامی قدر آج کوئی بھی کل بھی نہ خالی رہے, آج کوئی بھی سائم نہ خالی رہے, سب مرادیں ملیں ہر مصیبت ٹلے, کملی والے کی آمد کا صدقہ ملے, بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے. حضرت گرامی قدر اگر میں عطا کی بات کروں ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں. ہمیں حضور کا صدقہ ہی ملا ہے اور سب سے بڑا صدقہ جو عطا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ثناءخوان رسول بھی ہیں, ہم آقا کے غلام ہیں, ہمیں فخر ہے. ہم حضور کے گدا ہیں, ہمیں فخر ہے. ہم مولا کے ماننے والے ہیں, ہمیں فخر ہے. ہم امام الانبیاء کے بردے ہیں, ہم تاجدار مدینہ کے نوکر ہیں, ہم سرکار کے چاہنے والے ہیں. حضرت گرامی قدر ہم محبوب خدا کے محب ہیں, ہم آقا کے دیوانے ہیں. اسی لیے ہر گھڑی ہمارے لبوں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا رہتی ہے. کیا کرم ہے, کرم آپ دائے عطا آپ دیے, میرے لب تے ہر دم سنا آپ دیے, کدوں انہوں ایمان دا نور ملدا جدے دل دے وچ نا وفا آپ دیے. جو گل تساں دی او گل خدا دی, وما ینطق عن الہوا اے قرآن ایک ادا آپ دیے. عمر منگیا تے عمر رب نے ہدتا, صدا پوری ہوندی دعا آپ دیے. نظر وچ خدا دی اور رہندا اے قلبی اور رہندا اے ساجد جدے تے وی نظر عطا آپ دیے. حضور کے چشمے کرم سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں, دکھ ختم ہوتے ہیں, دور غم ہوتے ہیں, عطا گنج ہوتے ہیں, معدوم رنج ہوتے ہیں, اور ان کی عطا سے ہی بات بنتی ہے. ان کے کرم کی بات ہے, ان کی عطا کی بات. کوہ احد سے پوچھ لو ان کی وفا کی بات, سب مٹ گئے تھے رنج و محن, گئے دور دور غم, جب بھی چلی تھی دوستو ان کی سخا کی بات. حضرت گرامی قدر چلیے اب میں وطن عزیز کی بڑی مشہور و معروف آواز ملک پاکستان کے معروف نعت گو شاعر جانشی مفسر قرآن جگر گوشہ محقق دورہ نائب غزالی زمان نور نظر راضی دورہ جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب جو کہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں, یہ اپنے کلام بلاغت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. ان کا تعارف ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کروانا چاہوں گا کہ آپ سراپا ایک کیف و سرور ہیں.
آپ نور علی نور ہیں. آپ کے کلام میں چاشنی بھی ہے, صداقت بھی. آپ کے کلام میں گلداز بھی ہے, محبت بھی. آپ کے کلام میں محبت رسول کی چاشنی ہے. آپ کے کلام میں دشمنان رسول پر غضب بھی ہے. آپ کے کلام میں آل رسول کی موت بھی ہے. آپ کے کلام میں صحابہ کرام کی منقبت بھی ہے. آپ کا کلام نور میں جو پڑھتے ہیں, جتنے بھی کلام پڑھتے ہیں نور بن کے لکھے گئے ہوئے ہیں. اور جب آپ اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ مبارک کلام کو آپ ادا کرتے ہیں تو سامعین آپ کے پڑھنے کے سحر میں کھو جاتے ہیں. تو دعوت دیتا ہوں وطن عزیز کی مشہور و مرحوم فخر کی بات کہ سلسلہ روح قلبی کے گدی نشی محترم سید وقاص علی قلبی صاحب سے کہ آپ آقا لجپال کی بارگاہ میں نعت پڑھ کر ہمارے قلب کو ان کی محبت سے روشن کریں. جناب محترم سید وقاص علی قلبی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود وقت پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس بھائی کا دھیان محفل میں ہے بولے سبحان اللہ. الحمدللہ قابل ذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھوں کو بلند کر کے باوجود بولے سبحان اللہ. آپ کے ذوق کی نظر ایک ربائی پیش کرتا ہوں. رمضان ہے, ربائی نہیں پڑھتا میں, لیکن آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک ربائی پیش کروں. محفل پاک جی بیٹھن والے دے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے. میرا کوئی کمال نہیں رب دی سو. الحمدللہ داتا صاحب نے رنگ چڑھائے ہوئے نے جنہیں ساڑھے سونے آقائے نے ہتھن چوکے بولے سبحان اللہ. اینی دیکھنا مجمع کاٹے دیوانہ جدو سدال آوے نا سبحان اللہ جی الحمدللہ مدینہ جان دیئے اچھی بات چی بولو سبحان اللہ. مشہور زمانہ کلام وقت مختصر ہے, مختصر انداز پیش کریں گا اس تو بل جادت. ہاں تو کجا من کجا جیسے کتھے اگر ذہن چ رکھنے دے کلام سننا ہے. تو کو جا مر کو جا 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 تو کو جا مر کو جا. امیر
سرکار خوش ہو جان والا شعر پیش کروں گا الہام ہے جامع الہام ہے جامع تیرا امام ہے تیرا امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش باری ممبر تیرا عرش باری یا رحمت بالکل خشک ہویا ہے جدی تو آواز نہیں نکل لیکن کوئی نہیں تسی سرکار دے غلام الحمدللہ ذوق لے بیٹھے ہو پہلی بات بند ہو کوئی گل نہیں تہاڈی عبادت ہے نا ایک دعا دواں گا جدی ہاتھ جننے بلند ہون جدی آواز جنی بلند ہوئے محفل تو فارغ ہوئے گھر جاوے جویں گھر جان دی اکھ لگے سونے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے اکھاں نو بند کر کے مینوں نہیں ویکھنا گنبد حضرت صبر چ رکھ کے کہنا ہے چہرہ نظر آئے گا 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 چہرہ نظر درود پاک لازم ہوئے حتن چک کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی 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 ماشاءاللہ زنگرہ میں قدر یہ تھے سید زادہ محترم سید وقاص علی قلبی صاحب دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا پڑھنا ہم سبھی کا سننا سمجھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے حضرت گرہ میں قدر اللہ کا ذکر ہوگا تمام دوست اس ذکر میں شامل ہوئیے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون فذکرونی فرما کر رب کائنات نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا کہ اے میرے بندے تو میرا ذکر کر
میں تیرا ذکر کروں. اللہ کہتا ہے تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں, تو میری توصیف کر میں تیری توصیف کروں, تو مجھ سے محبت کر میں تجھ سے محبت کروں, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں, تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں, تو مجھے مولا کہہ دے اور میں تجھے بندہ کہوں, تو مجھے اپنا کہہ میں تجھے اپنا کہوں, اور اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں. اللہ فرماتا ہے تو اللہ اللہ کہہ کر میری الوہیت کے ڈنکے بجاتا رہ, اور میں بندہ بندہ کہہ کر تیری عبودیت کے ڈنکے بجاتا رہوں. تو چلیے سب سے پہلے درود پڑھا جائے گا, اس کے بعد ساتھ ساتھ ذکر چلے گا, اور انشاءاللہ آخر میں درود پاک سلام اور دعا خیر ہو جائے گی. محبت سماعت کیجیے گا اور ساتھ مل کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی النبی طاہر. 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 کوئی عبادت کے لائق نہیں تو گواہی دیجئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ
سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو گواہی دیجئے الحمدللہ 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 اللہ اکبر 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 اللہ معبود سمد بے نیاز تو پکاریے اللہ حسن 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 اللہ یا
रहमानो या रहीम या 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 والإكرام يا ذا الجلال 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 والإكرام آج کی اس محفل کا آخری ذکر اس کے بعد درود پاک ہوگا سلام دعائے خیر ہو جائے گی تو پکارو کچھ جس طرح زمین بولے عرش بولے فرش بولے کمر بولے شمس بولے بکر بولے عمر بولے عثمان بولے علی بولے حسن بولے حسین بولے محمد بولے میرے آقا محمد تیرے آقا محمد شجر بولے محمد کمر بولے محمد کمر توڑے محمد کمر جوڑے محمد شمس بولے محمد شمس آئے محمد شمس جائے محمد عرش بولے محمد عرش بولے محمد عرش بولے محمد
محمد عرش بولے محمد عرش بولے محمد اللہ 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 بولے محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد حضرت گرامی قدر اس محبت سے تمام احباب نے اللہ کا کیا، سماعت بھی کیا، ساتھ پڑھا بھی، اللہ ہم سب کا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے۔ چلیے ادب کے ساتھ سلام کر جی دعا کر جائے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ بت شکن سے بن کے آگے بت خود بخود گرنے لگے، بت شکن سے بن کے آگے بت خود بخود گرنے لگے، بت شکن سے بن کے آگے بت خود بخود گرنے لگے، بت شکن سے بن کے آگے بت خود بخود گرنے لگے، کعبہ بھی بڑھنے لگا ہے، کعبہ بھی بڑھنے لگا ہے، کعبہ بھی بڑھنے لگا ہے، الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ یا الہی ذکر رسول آل رسول سلام آج ہو قبول، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ 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 اے زمین و آسماں کے مالک، اے ہر عرش کو کیا خوب سجانے والے، اے زمین کی تہ میں سمندر چلانے والے، اے دن کو رات اور رات کو دن بنانے والے، اے بند پتھروں میں کیڑوں کو رزق پہنچانے والے، اے لفظ کن بول کر جہانوں پر جہاں بنا دینے والے، اے دعا کرنے سے پہلے ہی سن لینے والے۔ ہم سب بیکاری تیری بارگاہ میں عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کے یہ عاجزانہ فقیرانہ ہاتھ اٹھانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا الہی، آج کے اس بابرکت محفل میں قرآن کی تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مقبول کے نذرانے، یا اللہ نیکوکاروں کی بارگاہ میں کلام، اور میرے پروردگار محفل کے دوران نقابت میں تیرے اور تیرے پیارے محبوب کی تیرے پیاروں کی شان بلند کی گئی، اور میرے پروردگار عظمت والا برکت والا شان و شوکت والا آخر میں ذکر عظیم کیا گیا، اور آخر میں درود و سلام پڑھا گیا۔ ساری کی ساری پڑھائی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پڑھنے والوں سے سننے والوں سے کہیں بھول جو خطا ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار معاف فرما۔ یا الہی تمام محفل کا جملہ ثواب ہم اپنے سونے آقا، میٹھے آقا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتاً
توفتن عقیدتن احترامن ہم سب مل کر پیش کرتے ہیں، پیش کرنا قبول و مقبول فرما۔ یا الہی اپنی رحمتوں کے صدقے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کربلا، پنجتن کی بارگاہ میں تمام بزرگان دین، کتب، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، کلندر حضرات، نیکوکاروں کی زوجاؤں کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، حضرت امام علی الشہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، میرے پیر کرما والے سرکار کی بارگاہ میں، یا اللہ بابا فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت کی بارگاہ میں، انہوں داتا گنج بخش علی جوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، مولا مشکل کشا حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، 772 افراد کی بارگاہ میں، چاروں اصحاب کی بارگاہ میں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تمام اس بابرکت محفل کا جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سب کے درجات اور مقامات میں عالی شان سے عالی شان اضافہ فرمائے۔ یا الہی سب کے در سے رحمتوں والا، برکتوں والا، شان و شوکت والا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ ان کے فیض سے کل نکل امت مسلمہ کو فیض یابی۔ ہم تمام حاضرین محفل اور ناظرین پر اور میرے پودے خصوص آج کے بانی محفل جناب محترم رانا ندیم صاحب پر، ان کے گھر کے تمام افراد پر، یا اللہ چودھری رضوان بھائی پر، یا اللہ چودھری عامر بھائی پر، یا اللہ اکبر بھائی پر، ان سب پر، سب کے گھر والوں پر، یا اللہ ان کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری فرما۔ یا الہی امت مسلمہ میں جدھر دنیا فانی جا چکے حاضرین یا ناظرین کے گھر کے افراد میں سے، رشتہ داروں میں سے، عزیز و کاروں میں سے، جن کے جو لوگ بھی دنیا فانی جا چکے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں آج کے اس تمام ببرکت محفل کو جملہ ثواب پیش کرتے ہیں، پہنچا کر سب کی قبروں میں حد نگاتر ٹھنڈک اور نور کے جلووں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کی قبروں پر وہ فرشتے تعینات فرما دے جو روزانہ صبح اور شام انہیں جنت کا دیدار کرائیں۔ روز محشر کے دن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما کر سب کا داخلہ جنت الفردوس میں فرمانا۔ اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، یہ جس گھر میں محفل پاک ہو رہی ہے، اس گھر میں بار بار اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ دعا ہے کہ رانا ندیم کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کے بھائیوں پر رحم و نرمی کا معاملہ فرما، اس کی بہنوں پر رحم و نرمی کا معاملہ فرما، اس کے بزرگوں پر رحم و نرمی کا معاملہ فرما، اس پورے گھرانے کو نور و نور بنا۔ چودھری رضوان کی رزق اور کاروبار برکت عطا فرما، یا اللہ چودھری عامر کی رزق کاروبار برکت عطا فرما، بھائی اکبر کی رزق و کاروبار برکت عطا فرما۔ اللہ اس قافلے کو، اس جماعت کو دنیا میں بھی نور و نور کریں، اور حشر کے میدان میں انہیں نور کی کرسی پہ بٹھا کر ان کے درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ ہم سب کو بھی نور کرسی پہ بٹھا کر ہمارے درجوں میں بلندی عطا فرمائی۔ اے اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، دعا ہے کہ یا اللہ حاضرین میں سے یا ناظرین میں سے کوئی بھی بے روزگار ہے، اس کو اچھا اور بہتر روزگار عطا فرما، جو برس روزگار ہیں رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو ملازم پیشہ ہے ان کی نوکری میں وسعت عطا فرما، یا اللہ تیرے دعا ہے کہ کوئی قرض دار تو قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کو ذہنی دلی سکون عطا فرما۔ یا اللہ تو رحیم کریم عظیم ہے، میرے پروردگار ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار جو گھر والے دعا کے لیے جس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، میرے پروردگار ان پر بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے پروردگار تو بہت طاقتور اور حاوی کرسی کا مالک ہے، تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم سب بھکاری تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے گناہ کبیرہ صغیرہ ہو گئے ہوں، معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما۔ ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ شبیر بھائی کو بھی یا اللہ ان کے اہل گھرانہ پہ سب پہ رحم و نرمی کا معاملہ فرما، ندیم بھائی اور ان کے گھر والوں پہ بھی رحم و نرمی کا معاملہ فرما، جو مانگے بن مانگے عطا فرما۔ پاکستان کے صدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں محفوظ فرما، محافظوں کی حفاظت فرما، جو شہید ہو گئے درجوں میں بلندی عطا فرما، اور جو مختلف حادثات و وفات پا گئے ان کی بخشش فرما۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت سے نواز دینا۔ بس دعا ہے کہ جب تک سب کے سب اس زمین پہ رہیں، تیرے نور کے صدقے چمکتے رہیں، اور جب دم واپسی ہو سب کو مرتے وقت قبر میں ٹھنڈک پہنچا دینے والا، روز حشر کے دن چمکا دینے والا، کفر اسلام میں فرق کرنے والا، یقیناً بخشوا دینے والا، ہم سب کو مرتے وقت تیرا مبارک کلمہ
طیبہ نصیب ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اس پاک کلمے کی عظمت سے دعا ہے کہ رانا ندیم بھائی یا اللہ اور جناب ہمارے ممبران میں سے چودھری رضوان بھائی، چودھری عمر بھائی اور اکبر بھائی، یا اللہ سب کی کاوش یہ سیٹ اپ اور افطاری کا اہتمام کیا گیا، یا پروردگار ان کی اس نیک کوشش کو قبول و مقبول فرما، یا اللہ اس کے نعم البدل میں ان کی رزق میں اضافہ فرما، یہ جو مانگے انہیں بن مانگے عطا فرما، ایسے ہی ان کا محفل بار بار کروانے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔